ہے اور ان کے لیے عذاب شدید عذاب ہے دردناک. کیا ہے کہ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اور پھر بازیاں کرتے ہیں اس کے بعد جو اس کی دعوت پر لبیک کہہ دی گئی ہے اس کے بعد اس کی دعوت پر آمد ہاں کہہ دی گئی ہے. یعنی جو اب وہ لوگ جو ثابت ہونا لفظ ہیں وہ تو مشرقوں سے ہی جیسے وہ کہتے ہیں نا اس ثقافت کے پہاڑ پر کھڑے ہوتے ہیں نا اور اس کے بعد جو باقی لوگ وہ انتظام ہوتے ہیں وہ لوگ بھی آ جائیں جو کہ پیچھے رہ جانے والی ہیں. تو اللہ کی دعوت پر جو سب سے پہلے لگ بیٹھے قرآن کے ثابت اپنے کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی دعوت پر. لیکن جو لوگ جو جس بازیاں کرتے ہیں اللہ کے نزدیک باطل ہے اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور دیکھیے جو انسان اس کا بات اس کے پیچھے پڑتا ہے سے سمجھتے تھے خراب کرتے تھے اور اپنے برادریوں کے اپنے انسان کے اپنے خاندانوں کے پانے نہیں چاہتے تھے. مقصد کیا ہوتا تھا کہ واپس اسی دین تک پلانا جو کہ جس کے پہلے تھے. آج کے آپ دیکھیں بالکل یہ معاملہ ہے. آج کے جیسے ہم دیکھیں اس کو عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں سارے ذاتی خاندان سارے ہمارے دوست احباب ہمارے دشمن بن جاتے ہوتے ہیں. یہ ہم نے کیا مسانہ شروع کر دیا یہ ہم نے کیا کام کرنا شروع کر دیا. اس طرح کا کام ہمارے خاندان میں پہلے کبھی ہوا ہی نہیں اور کوششیں کی جاتی ہیں لیکن بازیاں کی جاتی ہیں اور واپس اپنے دین کی طرف لانے کی کوشش کی جاتی ہے. جب اللہ کی دعوت میں کہہ دیا گیا کے بعد جو بھی کوئی عزت بازی کرے گا جو کوئی پانا بازی کرے گا جو اس طرح کرے گا اللہ کی کوئی کوئی نہیں ہے بازیاں سب اور اللہ کو بدلنا بھی ہوگا اور جب وہ اللہ کے اللہ وہ ذات ہے کتاب کے ساتھ بلکیزان اور میزان بہار طریقہ اور کیا چیز بتائے تجھ کو شاہد کے طاقت قیامت کی کھڑی کرے کو کرے کیا نہیں ہو یا اللہ شاید کی اللہ قیامت کھڑی کری کو پہلی بات بتایا جا رہا ہے. اللہ بتاتا ہے اس کی کتاب اور انصاف کے ساتھ نازل ہے اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ اپنی بڑی کیا لگی ہوئی ہے جس کو سیدھا ہونا ہے ان آیات پر سیدھا ہو جانا چاہیے اور اس کو براہ راست اختیار کر نہیں چاہیے جو کہ کسی کو کیا مسیح کرنے کو پرواہ ہونے والی ہے نا. دراصل ہمیں یاد رکھے قرآن میں صرف دو جگہ پہ جو الفاظ استعمال ہے نا اکٹھے جو آئے ہیں انسان کتاب بالحق والمیزان کتاب اور انسان کے الفاظ اکٹھے آئے ایک صورت میں اور ایک صورت یا آیت نمبر 25 کے اندر یہ اللہ فرماتا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے بھیجے تھے واضح دلیل تاکہ ہم نے نازل کی کتاب اور میزان تاکہ قائم رہے لوگ عدل پر. اب ذرا سمجھ لیجیے میزان اور کتاب کا نام ساتھ ساتھ آیا. کتاب اللہ نے کسی گویا کہ کتاب حق ثابت کرنے کے لیے حق کے طور پہ لگایا کتاب کی تھی. یہ کتاب ہے جس کے اندر حق کی بات کو بتائی جا رہی ہے اور میزان کو بھیجا نام تول کر کے یہ حق حقداروں کو دے دیا جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ حق جو ہے کتاب کے ذریعے تک پہنچا ہے اس کو لوگوں تک دے دیا جائے. اگر یاد رکھیے اگر کتاب نہ ہو تو لوگوں کو اس کا حق نہیں ہوتا اور اگر میزان نہ ہو تو لوگ جو کتاب کا ہونا نہ ہونا تو ان کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ حق ہی نہیں ملتا ہوتا. کتاب حق بتاتی ہے اور میزان حق دیتا ہے. اس کا یہ یعنی جو
پہنچانا ہے. ابھی اگر تم حق کے مطابق کتاب کے مطابق میزان کے مطابق فیصلے نہیں کرو گے قریب تمہیں کیا معلوم کہ قیامت قریب کیا لگی یعنی قیامت کی گھڑی اب سال سے مراد قیامت کی گھڑی ہے. میں بہت بہت ہی اچھی قیامت کی گھڑی ہے جیسے کہ اس میں کیا ہے کہ قبل قیامت کی آمد جس کو بہت آگے بس اس کی قیامت کو آئے. یہاں کا دور طلب جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کس قدر مشکل صورتحال کا سامنا ہے. بڑی مشکل صورتحال ہے. ایک طرف تو قیامت کی گھڑی جو سب کری ہے مجھے بہت آشا نہیں نکالا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے مجھے کام کو دے دی کتاب کے مطابق میزان کے فیصلے کیے جائیں. میزان کو قائم کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے قدم پر ڈال دی ہے. اگر ابھی بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوگا اس ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا عمل تو ختم بھی ہونے والی تو کوئی پتہ نہیں موت کس وجہ سے میرے بھی لیکن آپ کی موت کا پانے کوئی پتہ نہیں ہے. اسلام کے لیے ضائع کر رہے ہیں اس وقت کے زیادہ سے اور اس وقت میں جلد چاہیے کہ اس کام کا نفاذ پہلے اور آپ کرنا ہے. کون سی کام کا نفاذ میں نے پہلے بتا دی کہ پتا چلا کہ ملک میں کے نفاذ کا کام پہلے اور آپ میرے پاس نہیں ہے ہم کیسے کریں گے. ہم انڈیویجولس کو تیار کریں گے. میں لوگوں کو بتاؤں گی آپ لوگوں کو بتائیں اس طرف آؤ اس طرف آؤ. جو لوگ کلاس میں نہیں آتے ہمارے ریفرنس آتے ہیں آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو بار بار کیوں ہے اور جو نئے لوگ ہیں ان کو بار بار دعوت دیں کہ یہ وہ کام ہے جو میرے اور آپ سے جس کے بارے میں جواب نہیں ہوتی ہے. سوال ہوتا ہے اس کے بارے میں کہ تم کیوں نہیں تمہارے گھر میں آگے تمہیں قرآن پڑھانے والے پہنچے تھے تم نے قرآن کی نہیں پڑھا اور قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل کیوں نہیں کیا. یہ میرے اور آپ سے ہر ایک سے قیامت کے دن سوال ہوتا ہے. ہم لوگ گھروں کی صفائیاں اور گھروں کی ہر دور کے کچھ فرق تھے. ہمارے آج کے دور کا جو سب سے بڑا بت ہے نا وہ ہمارا گھر ہے. عورتوں کے لیے سب سے بڑا بت ان کا گھر ہے. گھر کے اندر یہ ہو رہا تھا گھر کے اندر وہ ہو رہا تھا اور بچوں کے امتحان اور کیا کیا بہانے کیے جاتے ہیں. میں ہر ایک بہانے کو میں آپ کے بہانے کے جواب میں نہیں کرتی سب کو اجتماعی طور پر میں بتا رہی ہوں کہ جو بھی آپ بہانا کرتے ہیں وہ سارے وہ سب بہانے ہوتے ہیں. بچوں کو پڑھانے کے ساتھ کیا ٹائم نہیں نکال سکتے ایک گھنٹے کا اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتے اور آپ کو. اور یہ والی جو سورج بہت مشکل صورت ہے سمجھانے کے لیے تشریح کے لیے سب سے مشکل صورت ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا بھی مشکل ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ میرے اور آپ کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ ہم قرآن کو اپنی زندگیوں پر نفاذ کریں قرآن کا. اور یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. میں تو پڑھ چکی ہوں اب آپ بتا رہے ہیں آپ کو بھی سمجھ سکتے ہیں صرف میری ذمہ داری آپ سب کی ذمہ داری ہے. جلدی مانتے گے اس کو لوگ لائے جو ایمان نہیں لاتے اس کے ساتھ بدلنے نام جو ایمان لاتے ہیں مشفق ہونا ڈرانے والے ہیں کیا کام کرتے قرآن کے ذریعے سے ڈرا اور اگر آج آگے گئے قرآن کی اللہ کو کیا دکھائیں کتنے لوگوں کو آپ جوڑ سکتے ہیں قرآن سے کتنے لوگوں کو آپ اللہ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ کو کیا بتائیں کیا کو لے کر جائیں گے اللہ ہمارا یہاں اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ حق ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. وہ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اس خوف سے لرز رہے کام کیا ہے اس کو ہم کی ہے ذمہ داری کی ہے اس کو ہم سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں. مشفق ہونا وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں سے مشفق ہونا کیا تھا مشفق باپ کی وجہ سے شفیق باپ ہوتا ہے محبت سے ڈرانے والا بچوں کو کام نہ کرو دیکھو غلط رستے نہ چلو سیدھے رستے اور یہ علامونا اللہ اور وہ جانتے ہیں بے شک یہ حق ہے اللہ خبردار جو ان الذین بے شک
وہ لوگ یمارونا جو بحثیں کرتے ہیں، یمارونا میڈیا سے ہے، میڈیا کہتے ہیں لڑنے جھگڑنے، تو اسی کا جمع ہے، اسی کی جمع ہے یمارونا بالساعتی، وہ جھگڑے کرتے ہیں قیامت کے بارے میں، لفظی البتہ ذرات المبین کو خودی گمراہی میں ہے، اللہ ہمارا بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں وہ بڑی گمراہی میں مبتلا ہے۔ دراصل وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، کوئی اس کے آنے کی جلدی چاہتے ہیں، ہمیں میں نے پڑھا تھا نا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو جلدی مانگتے ہیں، کہتے ہیں جس حساب کہتے ہیں اس کو جلدی سے لے آؤ، وہ ڈرتے نہیں ہے کہ حساب کا دن آنے والا ہے، بلکہ کیونکہ حساب کے دن کے بارے میں علم نہیں رکھتے کہ وہ کتنا سخت دن ہوگا، کہاں کس کے سامنے خریدنا پڑے گا، ایک سارا جگہ سامنے آ جائے گا، وہ اس سے آگاہ نہیں اس وجہ سے قیامت کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں اور قیامت کی بڑی جلدی بلانے کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں جلدی آ جائے اور جلدی سے آ جائے۔ اللہ سے اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، یرزق من یشاء، اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے۔ یہاں جو لطیف ہونا نا، یہ بہت ہی قربانی لفظ ہے، اس کا مطلب لطف و کرم عام طور پر یہی لیتے ہیں، بڑے نرم مزاج، بڑا لطف و کرم والا، بڑی شفقت مہربانی کرنے والا، لیکن اس کے علاوہ اس کا مطلب باریک بھی ہوتا ہے، یعنی جو اندر تک جانتا ہے، دل کے اندر جو ہے اس کو بھی جانتا ہے، وہ انسان کی جو دل کے اندر خواہشات ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ اگر ہم ان آیات کو جو پیچھے سب پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اس کے حوالے سے اس کو بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ اکابر دین کی جدوجہد میں تمہیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ کہاں سے اور یہ کہاں سے اور پہننے کی کہاں سے اور ہماری ضروریات کیسے سورہ اور جو انجیل ہے اس میں حضرت مسیح کے جو بات کرتے ہیں اس میں تو یہی ہم سمجھ ہم دیکھتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، ان میں وہ لکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اپنے بدن کی فکر نہ کرنا کہ کیا پہنیں گے، کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں، ہم آگے فرشتوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں نہ کوٹیاں جمع کرتے ہیں، ہمارا آسمانی کام کہلاتا ہے۔ یہ انجیل کے اندر جو انجیل کے اندر یہ مضمون آتا ہے، اب انجیل کچھ حصہ جو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کچھ لوگوں نے بھی اس کے اندر لگتا ہے کہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پر نازل ہے، اور بندوں کی یہ جو لطیفوں کے اوپر میں زور دے رہی ہوں، ذرا اس کو غور کیجیے، بندوں کی جو ضروریات ہے نا، بندوں کی جو حاجات ہے نا، بندوں کی جو خواہشات ہے نا، وہ بندوں سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ آپ یقین کیجیے ہمیں بعض اوقات اپنی حاجات کا خواہشات کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو گویا میرے دل میں تھا، ایسی خواہش جو ہمارے دل میں تھی زبان پر نہیں آئی تھی، اللہ وہ خواہش پوری کر دیتا ہے، اور بعض اوقات بول کے دعائیں مانگتے تھے لیکن وہ چیز پوری نہیں ہوتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پورا ہونا ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ بڑی یہاں پہ لطیف اور لفظ بہت ہی قربانی ہے، یہاں پہ اس کا مطلب کہ اللہ جانتا ہے کہ کس کو کس وقت کیا ضرورت ہے، اس وقت کس کی کیا کس ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے لا يحتسب، اللہ کو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق میں پڑھیں گے جا کے دوبارہ یہاں پہ پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو زندگی میں مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی آپ زندگی میں بھی، لیکن اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے بھی ان کے اندر اگر ہم صبر اور استقامت کا ہمیں رکھیں گے، صبر اور استقامت اختیار کریں گے اور یکسوئی اختیار کریں گے، اور سب سے بڑی بات پوری وفاداری اختیار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نئے نئے راستے دے گا اور ان رستوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اور قوی عزیز،
है, क्या वो 5-6 फुटे जीते जाते इंसान इस रिस्क के लिए नहीं हो क्या उतनी कोशिशें दीन को फैलाने के लिए करते हैं, क्या उतनी कोशिशें लोगों को दीन की तरफ लाने के लिए करते हैं, अपना जायजा कुछ और कुछ और मन का ना यूनिट मकसद आखिरती मन का ना जो कोई है यूनिट चाहता इरादा रखता अक्सर एहतिकाल आखिरती आखिरती नजर कम हम ज्यादा कर देते हैं उसके लिए फिर बस ही उसकी खेती कैसे अगर हमारा जो कोई आफत की खेती का ताल्लुक होता है हम उसके लिए इस खेती में इजाफा कर देते हैं सुर बनी सही होता है जल्दी का दुनिया का हम उसको जल्दी देते हैं और उसमें जो कुछ हम चाहते हैं जिसके लिए चाहते हैं हम कर देते हैं उसके लिए जहन्नम जो दाखिल होगा उसका बला सदा मारा हुआ इसका मतलब है कि जो कोई दुनिया की खेती का ताल्लुक बन जाता है अब अल्लाह फरमाना उसको उसमें से कुछ दे देते हैं लेकिन आपका नहीं होगा और मोती ही मिला हम दे देते हैं उसको इसमें से मन काना युरीदु और जो कोई इरादा रखता हो हर सब दुनिया दुनिया की खेती का मोती हम दे देते हैं उसको उसमें से हमारा फिलाफिलाती में नसीब और आखिरत में सब कुछ नसीब नहीं होगा मैं इससे बात करने से पहले थोड़ा सा पिछले रखने को डिस्कशन करना चाहती हूँ एक टेक्निकल करनी बहुत जरूरी है पूरा रुकू जो उसकी जो है ना वो दो चीजें रखती है नंबर एक ये है कि हमने कोशिश करनी है कि हम खुद की टीम को कायम रहे ये मैंने पहले जैसे कहा बहुत इम्पोर्टेंट है सूरह शूरा का और बहुत इम्पोर्टेंट सूरत है पूरा कुरान इसके अंदर मेरा और आपका फरीजा जो है ना कि आपसे जो हमने जवाबदेही होगी ना हमारी उसके ऊपर बात की है कि मैंने और आपने कोशिश करनी है कि हम खुद भी दीन की दावत दें और मैंने और आपने कोशिश करनी है कि हम दूसरों को भी दीन की दावत दें लेकिन अगर कोशिश के बावजूद लोग नहीं मानते हमने पिछले क्लास में पढ़ा था तो फिर अल्लाह ने फरमा दिया कह दो हमारे और तुम्हारे में कोई झगड़ा नहीं हम अपने आमाल पर कायम रहेंगे और तुम अपने आमाल पर कायम रहो जो सुनने करते हैं और दीन की तरफ बुलाने वालों का जो अजर है और जो उनका मुकाम है और वो बहुत बड़ा है लेकिन याद रखिए उसके लिए आपको इम्तिहान भी बड़े से गुजरना पड़ता है बड़े इम्तिहान से गुजर के बड़ा मुकाम हासिल होता है लेकिन इसमें इंसान से गलती है याद रखिए इंसान जो है अपने खुद नहीं है कोई भी इंसान गलतियां भी हो सकती है लेकिन जो मशहूर है ना अरबी का जिल्लतुल आलिम जिल्लतुल आलम जो आलम है उसका फिसलना पूरी दुनिया का फिसल जाना है तो इसलिए बाजों का ये होता है कि कोई एक गलत बात कहने से बहुत से लोग लग जाते हैं इसलिए हमने ये भी बहुत एहतियात करनी है कि दीन के मामले में सोच समझ कर तरीका इख्तियार करें जो रास्ता इख्तियार करें वो ऐसा रास्ता इख्तियार करें ऐसे लोगों का रास्ता जिनके भटकने के चांसेस कम से कम हमने ना अभी यहाँ पे अभी तक 4 नबियों का जिक्र पड़ा है उनके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी आ गया तो ये 5 टोटल हो गए अम्बिया इनका सबका काम क्या था तौहीद के दीन का निफाज करना तौहीद के दीन को लोगों तक पहुंचाना और लेकिन उस हुआ ये कि नबियों के जाने के बाद बाकी लोग आपस में तफरके में पड़ गया हम इसके ऊपर काफी तफसील से बात कर चुके हैं जैसे उनको जो ना मानने वाले थे सब के सब अल्लाह ने डुबो दिया था कोई मुशरिक बाकी नहीं रहा था लेकिन उनके जो ईमान आने वाले थे कुछ दहाइयां गुजरने के बाद कुछ जनरेशन गुजरने के बाद उनमें भी शक आ गया तो फिर अल्लाह ताला ने कौम आद को भी डुबो दिया कौम आद को भी गरक कर दिया फिर उसके अंदर भी सिर्फ एक लोग बाकी बचे थे लेकिन उन लोगों ने भी फिर खुदों को पूजना शुरू कर दिया एक लोगों की भी जनरेशन ने तो फिर हजरत इब्राहिम तक ये सिलसिला चलता चला आया तो इसके बाद सबका इसके अंदर जिक्र आता है कि उनकी भी जो कौम थी वो एक खास तकब्बर का शिकार होगी थी अपने आप को चोजन पीपल ऑफ द गॉड कहते थे और उसके नतीजे में क्या हुआ अल्लाह ताला ने उनको जलील और रुस्वा करके छोड़ा और उनकी नस्लों तक जो है वो उनके ऊपर जिल्लत छा दी गई तो उसके बाद फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए वही जो हजरत इब्राहिम के फॉलोअर थे वही इनके के जमाने के लोग थे लेकिन
की बात ना मानी, वजह क्या बताई जाती है, आपको समझ आती है कि ये हमारी नस्ल में से नहीं है। हालांकि असल तो जद्द इब्राहिम अलैहिस्सलाम में थे ना, फिर हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक का फर्क था, उसी को उन्होंने इसी को बना लिया। कोई मतलब ना हर दौर का बुत फर्क है। तो इनका बुत क्या था, तकब्बुर था। इनका बुत ये तकब्बुर करते थे बहुत ज्यादा, तो इस वजह से उन्होंने कहा हम तो ऐसे और ऐसे हैं, हम इस वजह से हमारे जैसा तो कोई नहीं, इसलिए हम तो की और तालीमात को नहीं मानते, तो असल मरकज से हट गए। अब देखिए हमारे पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, रंग नस्ल और जुबान इस वजह से पड़े हुए हैं, और जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो अपने अपने मुतासब का शिकार हो गए हैं। तो अगर हम मरकज एक बना लेना अपना, तो फिर हमारा जो असल मरकज है वो भी, अगर हम दुनियावी तौर पे अपना मरकज एक बना लें, तो दीनी तौर पे भी हमारा मरकज कोई जाएगा। तो दोबारा यहाँ पे मैं बात करें कि इनकी जो यहूदियों की, कि वो हमेशा उन्होंने फसाद किया, क्योंकि उनको ये भी था कि हमारा किबला तब्दील हो गया। इसी तरह से फिर ईसाइयों के अंदर हजरत ईसा को उन्होंने अल्लाह का बेटा बना लिया। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ तरीके रहे। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पढ़ चुके हैं, शुरू में अल्लाह ने फरमाया अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस कर लो, हनीफन यकसू कर लो, जैसा कि हजरत इब्राहिम का तरीका था। तो दीन को कायम करने का तरीका क्या है, अब हम जरा इस पे गौर कर लेते हैं कि अगर कोई घर चला रहे हैं, अगर कोई कारोबार कर रहे हैं, और आप घर चला रहे हैं ना, हमारे खानों जो कारोबार कर रहे हैं या सियासत कर रहे हैं या नौकरियां कर रहे हैं, तो फिर क्या करना है, हर काम करते वक्त सिर्फ एक असूल याद रखिए, हर काम करते वक्त अपनी प्रायोरिटी जो है वो अल्लाह की जात को देनी चाहिए। हम जहां भी खड़े हैं, हम जो भी कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करें, अल्लाह को याद रखते हुए करें। हमारी जो मरकज तवज्जो है वो अल्लाह ही होना चाहिए। जहां पे मरकज तवज्जो बदल जाएगा, वहां पे शिर्क शामिल हो जाएगा। और अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा के रखे शिर्क से। शिर्क था ना कि काली स्याह रात में काले स्याह पत्थर पर काली स्याह चिमटी की शक्ल में शिर्क हमारे अंदर काम रहेगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको बचा के रखे। और इस बात से, इस रुकू में जो हमने बात इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर दोबारा डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये समझ आई कि हमने तो फर्रों में नहीं पढ़ना, हमने ग्रोहों में नहीं तकसीम होना। मैं हमेशा आप लोगों को कहा करती हूँ कि आप कुरान के साथ जुड़े रहें, जरूरी नहीं है मेरी क्लास में आप कहीं से भी क्लास लें, कहीं से भी कुरान पढ़े, मुझे खुशी होगी कि आप कुरान से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई भी आपका उस्ताद। तो इसलिए ये मैं कभी भी जोर नहीं देती कि जरूर मेरी ही क्लास में है, लेकिन मैं ये जरूर जोर देती कि कुरान के साथ जुड़ के अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी तौफीक दे। हमने आज नंबर 20 पढ़ी, जिसमें बता दिया गया कि जो दुनिया की जिंदगी चाहता है, अल्लाह फरमाता है उसको भी मैं देता हूँ, लेकिन उसके लिए आखिरत में फिर कोई हिस्सा नहीं होता। हर्षा का लफ्ज आया यहाँ पे, हर्ष कहते हैं लफ्ज मतलब होता है हल जोतना, बीज बोना। मेहराज कहते हैं हल के लिए, जो हल इस्तेमाल किया जाता है उसको मेहराज कहते हैं। दोबारा यहाँ पे अमाल के नताइज के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। जो अल्लाह फरमाता है जो तो आखिरत की खेती चाहता है, मैं उसके नेक अमाल या समरात आखिरत में लेना चाहते हैं अपने कामों के। अल्लाह फरमाता है हम उसके लिए उसकी खेती में ज्यादती कर देते हैं, यानी उसके लिए ज्यादा अच्छा बता देते हैं, ज्यादा बेहतर बता देते हैं, और उसको कई गुना बढ़ा कर देते हैं। आपको पता है ना, एक दाने के बदले में पढ़ चुके हैं 700 दानों के बराबर देते हैं। किसी भी जो कोई भी अमल किया जाता है ना, उसमें इंसान की नीयत जितनी ज्यादा खालिश होगी, उतना ही ज्यादा वो फल पाएगा, उतनी ही उसकी खेती सरसब्ज शादाब होगी, उतना ही उसका बाग घना होगा। और हदीस में आता है ना, दुनिया आखिरत, दुनिया आखिरत की खेती है, यानी ये जमीन है यहाँ जो हम बो रहे हैं उसका फल आखिरत में, जो भी आखिरत में फल काटने की नीयत से फल लगा रहा है, अपने जो अमाल है उसके नताइज को वो वहां जाकर पाएगा। दरअसल वही कामयाब है और वही अक्लमंद है। और लेकिन जो कोई दुनिया की जिंदगी में ही अपनी अकल, अपनी सलाहियतें सब कुछ यहाँ पे महदूद कर लेता है, तो पहली बात तो यह है कि वो यहाँ उसको बदला जो है वो मिल ही नहीं सकता। मिल भी जाए तो उसको पूरा मुनाफा यहाँ उसको इस्तेमाल करने का मौका नहीं देता। इसको जरा समझिए इस तरह से कि दुनिया में हमें कोई काम करते हैं तो उसका नतीजा जो भी हमें मिलता है, जैसे आपने भी ऐसे वाकयात सुने होंगे
یہ ساری عمر جمع جتھا کر کے گھر بنایا, گھر میں رہنا نصیب بھی نہیں ہوا, کچھ عرصہ رہے تھے, سال 6 مہینے کچھ دن, اور اس کی موت واقع ہوگی, تو اجر تو نہ ملا نا, پھل تو نہ ملا نا پوری طرح سے. تو اسی لیے یاد رکھیے دنیا میں جو پھل ہے وہ وقتی ملتا ہے, اسی اس کو مد نظر نہیں رکھنا. ہم نے کام کرنا ہے آخرت کے لیے, اصل نتائج وہاں پہ حاصل کیے. دنیا میں کام, لیکن یاد رکھیے دنیا میں کام کرتے چلے جانا ہے, لیکن اس کے رزلٹ کے اوپر نظر نہیں رکھتی. رزلٹ آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. تو جو کچھ ہم نے دنیا میں کرنا ہے وجہ اللہ کرنا ہے, اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ایک دانا تم خیرات کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بڑھائیں گے تو وہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. اور ایک جگہ جو کوئی ایک کھجور کے برابر بھی حلال کمائی سے صدقہ کرے گا, اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے, اس کے مالک کے لیے اس کو پالتا ہے جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنا بچھیرا پالتا ہے, یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. اور یہ صرف مال کا صدقہ نہیں ہے, جو بھی صدقہ اب آپ وقت دے رہی ہیں نا, آپ وقت کو صدقہ کر رہی ہیں اللہ کے, یہ وقت جو ہم قرآن کے ساتھ لگاتے ہیں یہ صدقہ ہے, اللہ اس کو بڑھا دے گا قیامت کے دن انشاءاللہ. میں تو اسی امید پہ یہ وقت لگاتی ہوں زیادہ سے زیادہ کہ وہاں یہ بڑھا کے مجھے ملے گا انشاءاللہ. آپ بھی اس نیت کے ساتھ اس کو لگایا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. آیت نمبر 21 ہے, ام لہم, یا ان کے لیے شرکاء کچھ شریک ہیں, شرعوا جنہوں نے مقرر کر دیا ہے, لہم ان کے لیے من الدین دین میں سے, ما لم جو نہیں, یا عزم نہیں اذن دیا اجازت دی ساتھ اس کے اللہ اللہ تعالیٰ نے, بنا اللہ اور اگر نہ ہوتا کلمت بات الفصلی فیصلے کی لقضی بینہم البتہ فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وان الظالمین اور بے شک ظالم لوگ لہم ان کے لیے عذاب علیم کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کیا ان کے کچھ ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا کوئی ایسا راستہ طے کر دیا جس کا اذن اللہ نے ان کو نہیں دیا. قرآن پاک میں شرک کے بارے میں یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے کہ مشرک لوگ جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں, اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری, نہ کسی کتاب میں, الہامی کتاب میں ان کے لیے کوئی دلیل دی گئی ہے. اس لیے یہاں پہ خاص طور پہ یہ بات مبارک کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ضابطۂ حیات نازل کیا ہے. تو یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ کیا ان کے معبودوں نے ان کے لیے کوئی ضابطۂ حیات مقرر کیا, کیا انہوں نے ان کے لیے کوئی کتاب نازل کی ہے, کیا یہ لات اور منات اور جو حبل جن کو یہ پوچھ رہے ہیں کیا انہوں نے ان کے لیے کوئی شریعت وضع کی ہے, تو باقاعدہ نظام دیا ہے, ضابطۂ حیات ان کو دیا ہے, تو یہ پجاری کس وجہ سے ان کی پوجا کر رہے ہیں. اور اگر واقعی ہم کو پہلے سے طے نہ ہو چکا ہو تعالیٰ ہمارا تب کو دیا بہنوں البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. تو یہ جو اہل مکہ تھے ان کے لیے بھی یہ بات ہے, اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ شرک کے کسی کام کی اللہ نے کسی کو اجازت دی. اللہ نے ایک دین بھیجا ہے تو خود ساختہ جو تم بات بنا لیتے ہو, اللہ کی طرف پڑھ لیتے ہو, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ بتایا گیا. اور جو خود ساختہ باتیں بنا کے دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے ان کے لیے عذاب علیم ہے, دردناک عذاب ہے, مسلسل عذاب ہے. ذرا ظالمینہ تم دیکھو گے ظالموں کو مشفقینا جو ڈر رہے ہوں گے مما اس سے جو قسم ہو انہوں نے کمائی کی, وہ ہوا اور وہ واقع ہونے والا ہے بہم ان پر, والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے, فی روضات الجنات وہ روضات میں ہوں گے, باغوں میں ہوں گے جنت کے, لہم لہم ان کے لیے ماں جو یشاؤنا وہ چاہیں گے عند ربہم اپنے رب کے پاس, ذالک یہ هو الفصل الکبیر یہ فیصلہ ہے, یہی سوری هو الفضل الکبیر یہ فضل ہے بہت بڑا. اب یا پہلے تو یہ دو الفاظ ان کو سمجھ لیجیے. باغ کے لیے قرآن پاک میں 3 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, جنات جو بکثرت استعمال ہوا ہے, روضہ جو یہاں پہ استعمال ہوا, اس کے علاوہ حدیقہ عربی میں حدیقہ باغ کہا جاتا ہے, یہ بھی قرآن پاک میں یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے. جنات جو ہے جی اس کا روٹ ہے, اس کا مطلب ہے نظر نہ آنے والی, جنین بھی اسی سے ہے, فیٹس جو ہے نا وہ بھی اسی سے ہے جنین. تو ایسے باغات کے جھنڈ
کے اندر چھپے ہوئے گھر نظر نہیں آئیں گے، جیسے افریقہ وغیرہ میں گھنے جنگلات ہوتے ہیں نا، یا وہ جو بلیک فارسٹ کے اندر یہ زمین نظر نہیں آتی، ایسے گھنے باغ یا درختوں کی کثرت کی وجہ سے جہاں پہ زمین نظر نہ آئے اس کو جنات کہا جاتا ہے. اور روضہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے باغ کے اندر جو باغ کے اندر جو ایک مخصوص علاقہ جو بہت ہی پہاڑ خوبصورت باغ کے اندر اور بھی زیادہ خوبصورت علاقے کو روضہ کہا جاتا ہے. اور جو حدیقہ ہے ویسے باغ کہا جاتا ہے جس کے ارد گرد چار والی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن کفار اور مشرکین ذرا ظالمین، جی ٹھیک ہے، ذرا ظالمین تم دیکھو کہ ظالموں کو کفار اور مشرکین کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہوں گے، وہ ڈر رہے ہوں گے. دراصل جو نیکی اور بدی ہے نا اس کے بارے میں انسان کا ضمیر جو ہے نا بہت حساس ہوتا ہے. بلکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا بلکہ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہوتا ہے. یہاں پہ بہت واضح طور پہ بتایا گیا کہ انسانی ضمیر جو ہے اپنے آپ کو سب سے زیادہ انسان خود سمجھ سکتا ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قیامت کے دن تمام جو غلط کام کے اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے حساب کتاب سے ڈر رہے ہوں گے. کیونکہ جو انہوں نے کمائیاں کی ہوگی نا سب سے زیادہ اس کو خود ہی پتا ہوگا، تو اس لیے وہ بہت خوف زدہ ہوں گے اپنی کمائی کی وجہ سے کہ ہمیں اپنے اعمال کی جزا ملنے والی ہے. اور وہ لوگ جو کہ نیک عمل کرتے ہوں گے وہ جنات میں ہوں گے، روضات میں ہوں گے، وہ جو کہ ایسے باغات ہوں گے جن کے اندر خوبصورت باغ ہوگا. میں آپ کو بتایا نا روضہ کیا ہوتا ہے، خوبصورت باغ کے اندر خوبصورت باغ، یعنی خوبصورت جنت کے اندر ان کی اور بھی خوبصورت باغ ہوں گے اور یہ ان کے رب کے پاس ہوگا. اور یہ ہے بڑے فضل کی بات، اللہ جس کو دینا چاہے اللہ اپنے رحمت سے دے گا. ذالک الذی حدیث ہے، یہ ہے وہ جو بشر ہوگا خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ عبادہ الذین اپنے ان بندوں کو آمن جو ایمان لائے وعملوا الصالحات جو نیک عمل کیے. قل کہہ دیجیے اللہ نہیں اسألکم میں سوال کرتا تم سے علیہ اس پر اجرا کسی اجر کا الا المودۃ فی القربى سوائے محبت کے جو کہ فی القربى قرابت کی ہے. ومن یقترف حسنہ اور جو کوئی کمائی کرے گا اچھائی کی نیکی کی نزد له بات نزدیک کر دیا جائے گا، اضافہ کر دیا جائے گا اس کے لیے فیہا اس میں حسنہ خوبی کا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ پوچھنے والا بہت رحم کرنے والا ہے، شکر گزاری کرنے والا ہے. سوری شکر گزاری تو اللہ تعالیٰ یہاں پر خوشخبری دے رہا ہے اپنے بندوں کے لیے جو کہ اللہ والے ہیں، خوشخبری دے رہا ہے. اور وہ اللہ والے کی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان لا کر نیک اعمال کریں. یہاں پہ جنت میں جانے کے لیے دو شرائط کی بات کی گئی، آپ ایمان اور اپنے سوال میں کہہ دیجیے کہ جس دین کی تبلیغ کا کام میں تم سے کر رہا ہوں، تمہارے اوپر کر رہا ہوں، اس کے اوپر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. پہلے بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، پیچھے بھی آ چکا ہے کہ میں اس کا اجر آخرت میں چاہتا ہوں، دنیا میں تمہارے سے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا. لیکن یہاں پہ ایک چیز کا اضافہ کیا جائے کہ میں ایک چیز کا تقاضا ضرور تم سے کرتا ہوں کہ قرابت داری میں محبت ضرور چاہتا ہوں. یعنی میں اجر نہیں چاہتا لیکن تمہیں اس رشتہ داری کو کچھ تو پاس کرنا چاہیے، کچھ تو لحاظ کرنا چاہیے جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. اس کا حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کا مطلب کیا کہ میں تم میں سے کوئی اجر تم سے کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تمہارے اندر اللہ کا قرب یا اللہ کے قرب کی چاہت پیدا ہو جائے. یہ یہ بات حضرت حسن بصری کی ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس قرابت داری کا کچھ لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. اور یہ جو ابھی دوسری بات میں نے بتائی حضرت حسن بصری کی کہ میں یہ چاہتا ہوں تمہارے اندر اللہ کا قرب پیدا ہو جائے، اس کی دلیل جو ہے سورہ فرقان آیت نمبر 57 سے ملتی ہے. تم سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میری اجرت تو یہی ہے کہ جس کا دل چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. ایک تیسری رائے بھی ہے اس کے بارے میں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی رائے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے اکابر نہیں سوری حضرت فاطمہ حضرت علی
آپ پر کوئی اجر اس کے سوا نہیں چاہتا کہ تم میرے اقارب سے محبت کرو. حضرت فاطمہ حضرت علی کی یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس سے سوری یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو شادی ہوئی تھی اس کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی. تو سب بنو عبد المطلب اس میں آگے اس میں جو محبت کی میں نے سعید بن جبیر کی بتائی ہے نا, جو ان کا خیال ہے کہ اس سے مطلب ہے کہ میرے خاندان سے محبت کرو, میرے اقارب سے محبت کرو. تو اس کا مطلب حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور حضرت کا جو ریسنٹ فیملی ہے وہ نہیں مراد اس سے, بلکہ اس سے مراد حضرت بنو عبد المطلب پورے کا پورے اس میں شامل ہے. تو بہرحال یہ مختلف آراء ہے اس کے بارے میں. جو سب سے زیادہ بہتر رائے لگتی ہے وہ یہی ہے کہ تم اس جو ہمارے قریشی ہونے کی نسبت سے جو ہماری آپس میں رشتے داری ہے اس کا کم از کم تم اتنا لحاظ تو کرو کہ میں جو پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اللہ کا پیغام, کم از کم تم اس کو سننے کے لیے تو تیار ہو جاؤ. اس کو اختیار کرو یا نہ کرو لیکن کم از کم اس کو سننے کے لیے تو تیار ہو جاؤ. تو قرابت داری کے جو فطری تقاضے ہیں کم از کم خود پورا کرنے کی کوشش کرو. زندہ زندہ ہر چیز کا انکار نہ کرتے چلے جاؤ. تو اللہ ہمارا تو جو کوئی نیکی یا بھلائی لے کر آئے گا ہم اس میں اضافہ کر دیں گے, اس میں برکت ڈال دیں گے. یعنی تم ایک قدم اٹھاؤ گے ہم 10 قدم اٹھائیں گے. اور جان بوجھ کر نافرمانی کرنے والوں کے برعکس یہاں پہ نیک کام کرنے والوں کی کوششوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہاتھ چڑھا کر ان کو دیا جائے گا جو انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی. یعنی نیکیوں کی قدردانی اللہ سے بڑھ کر کون کر سکتا ہے. یہاں پہ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ ہماری نیکیوں کا مطلب بہترین اجر دے گا جو اللہ کے پاس لے کر آؤ. الرحمن اس مشکل کی کبھی اللہ مرحمن بالقرآن العظیم وجہ امام المتقین منهما نصیب وعلمنا منهما وارزقنا تلاوته وعنا الليل معنا واجعله لي حجة يا رب.